اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انفوٹینمنٹ گلو میں خوش آمدید۔ دوستو، اس دنیا میں مختلف ملکوں کے اندر قومیں اپنی یادگاریں تعمیر کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کا تعلق ان کی ماضی کی جدوجہد سے ہوتا ہے، کچھ کا تعلق ان کی شاندار تاریخ سے ہوتا ہے اور کچھ کا تعلق ان کی قربانیوں سے ہوتا ہے، اور پھر یہی یادگاریں دنیا میں ان کی پہچان بن جاتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مینار پاکستان ایک ایسی ہی یادگار ہے جس کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین حصہ وابستہ ہے۔ قیام پاکستان کے 12 سال بعد عین اس جگہ جہاں پر قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اس جگہ ایک یادگار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 23 مارچ 1959 کو بلدیہ لاہور کے ایڈمنسٹریٹر عبداللطیف خان نے کارپوریشن کے ایک اجلاس میں اس حوالے سے ایک قرارداد پیش کی جسے منظور کر لیا گیا۔ اس وقت پاکستان میں ایوب خان صدر مملکت تھے۔ ان کو بھی یہ تجویز پسند آئی اور فیصلہ کیا گیا کہ منٹو پارک میں اسی جگہ ایک یادگار تعمیر کی جائے جہاں 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی۔ کمشنر لاہور کی سربراہی میں ایک کمیٹی ترتیب دی گئی جسے پاکستان ڈے میموریل کمیٹی کا نام دیا گیا۔ اس کمیٹی میں مشہور ادیب مختار مسعود اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم سمیت 22 ارکان شامل تھے۔ کمیٹی کو ابتدا میں کچھ ڈیزائن موصول ہوئے لیکن وہ کسی کو پسند نہ آئے، چنانچہ ان ڈیزائن کی خصوصیت کو اکٹھا کر کے ایک نیا ڈیزائن ترتیب دیا گیا، اور بالآخر مارچ 1960 میں مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے اس یادگار کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس عمارت کو یادگار قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ تعمیر کی جانے والی اس عمارت کا منیچر بنایا گیا جو یوں تھا کہ ایک ستارے کی شکل کے چبوترے پر ایک حال نما عمارت تھی اور اس کے ساتھ ایک مینار بنایا گیا۔ یہ ماڈل کافی خوبصورت تھا لیکن اس پر لاگت زیادہ آتی تھی، چنانچہ اس پر مزید کام روک دیا گیا۔ پھر 1962 میں دوبارہ ایک سادہ اور کم لاگت ڈیزائن منظور کیا گیا جسے مینار پاکستان کا نام دیا گیا۔ دوبارہ جس ڈیزائن پر کام شروع کیا گیا وہ یہی ہے جو آج کل کا موجودہ مینار پاکستان ہے۔ ماڈل نصر الدین خان نے تیار کیا تھا۔ اس تعمیر کے سلسلے میں ان کی فیس 2.5 لاکھ روپے بنتی تھی، لیکن انہوں نے تمام تعمیراتی کام بلا معاوضہ کیا۔ ان کی انہی خدمات پر حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو تمغہ امتیاز بھی دیا گیا۔ مینار پاکستان کی تعمیر کا ٹھیکہ میاں خالق کی کمپنی کو ملا۔ اس کمپنی نے قذافی اسٹیڈیم اور BRB نہر کی تعمیر میں بھی حصہ لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ مالی مشکلات اور اسی طرح کی مزید پریشانیوں کے باوجود یہ کام آخرکار اکتوبر 1968 میں 70 لاکھ کی لاگت سے مکمل ہو گیا۔ اسے پہلی بار عوام کے لیے 23 مارچ 1969 کو کھولا گیا۔ اس کا سٹرکچر ڈیزائن سول انجینئر عبدالرحمان خان نیازی نے تیار کیا تھا۔ اس کی بلندی 200 فٹ ہے۔ 180 فٹ تک اسے لوہے اور کنکریٹ سے تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ اوپر کا گنبد سٹیل سے بنایا گیا ہے۔ مینار پاکستان 5 گیلریوں اور 20 منزلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی گیلری جو ایک کھلتے ہوئے پھول کی مانند ہے 30 فٹ اونچی ہے۔ مینار پر چڑھنے کے لیے 324 سیڑھیاں اور ایک لفٹ بھی بنائی گئی۔ مینار پاکستان کے نچلے حصے میں 7 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی ایسی سلیب نصب ہے جس پر خوبصورت کیلیگرافی کی گئی ہے۔ ان سلوں پر اردو، بنگلہ، انگلش اور عربی زبان میں خوبصورت خطاطی کی گئی ہے۔ ان سلوں پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور قرآن پاک کی آیات کے علاوہ اردو، بنگلہ اور انگریزی زبان میں قرارداد پاکستان کا متن لکھا ہے۔ قائد اعظم کی تقاریر کے اقتباسات، علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم مجھے ہے حکم ازاں اور مختلف اقوال بھی لکھے گئے ہیں۔ ایک تختی پر قومی ترانوں اور مینار کے صدر دروازے پر اللہ اکبر اور مینار پاکستان کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ خطاطی مشہور و معروف خطاط حافظ یوسف سدیبی، محمد صدیق الماس، صوفی خورشید عالم اور محمد اقبال کی مرہون منت ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔